وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور اساں سن قرآن سمجھنے واسطے آسان کر چھوڑے تے کوئی ہے جڑا سوچے سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام گلاندین دیا نال میں محمد حنیف تو سندی خدمت بچ حاضر ہاں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سن ہر انسان اتا بے شمار نعمتاں نازل فرمائیں۔ انہاں نعمتاں دا شکر ادا کرنا تے بڑے دور دی گل ہے۔ انہاں نعمتاں کو گننا بھی انسان دے بس دی گل نہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سن ارشاد فرمایا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تسی سارے مل کے بھی مڑی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو مڑی نعمتوں کو گننا آکتے۔ جب انسان دے بس بچ ہی یہ گل نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ دیاں نعمتوں کو گن آکے شمار کر آکے تو پھر اللہ تعالیٰ دیاں نعمتوں دا شکر ادا کرنا انسان دے بس بچ نہیں۔ اکھیاں بظاہر اللہ تعالیٰ دی ایک نعمت ہے، لیکن حقیقت بچ انسان ایک اکھی کولو جتنی زیادہ فائدے حاصل کردہ ہے انہوں دا بھی شمار انسان نہیں کر رکھتا۔ اسی طرح کن بظاہر اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو انسان جتنے زیادہ فائدے حاصل کردہ ہے انہوں کو بھی انسان شمار نہیں کر رکھتا۔ اسی طرح زبان، ہاتھ، پیر بظاہر دیکھنا بچ ایک نعمت لگ دی ہے، ایک نعمت معلوم ہونے، لیکن حقیقت بچ ذرا انسان غور اور فکر کرے تو انہاں دے جڑے فائدے ہیں انہوں کو انسان شمار نہیں کر رکھتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ دی نعمتوں کو شمار نہیں کر رکھتا تو ظاہر ہے انہوں دا شکر بھی ادا کرنا انسان دے بس تو باہر ہے۔ انسان ہوتا اللہ تعالیٰ سن بہت زیادہ نعمتاں نازل کیتی ہیں۔ انہاں نعمتاں بچوں ایک سب تو بڑی نعمت زندگی ہے۔ انسان دی زندگی اللہ رب العزت کی طرفوں بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت تا ظاہری سبب انسان دے والدین ہیں۔ اسی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سن والدین دے حقوق کو باقی سارے دے حقوق کو تا مقدم رکھے، اور سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 23 بچ اللہ رب العزت سن جتھا اپنی عبادت کرنا دا حکم دیتے، اپنی گل مننا دا حکم دیتے، اتھا ہی نال اللہ تبارک و تعالیٰ سن والدین دی اطاعت کرنا دا بھی حکم دیتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح سورہ لقمان دی آیت نمبر 14 بچ اللہ تبارک و تعالیٰ سن جتھا اپنا شکر کرنا دا حکم دیتا ہے بندیاں کو، اس تے نال نال یہ حکم بھی دیتا ہے کہ تسی اپنے والدین دا شکر ادا کرو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ ناظرین، والدین دے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ سن باقی سارے انسانوں دے حقوق کو تا مقدم رکھیں۔ والدین دے کے حقوق ہیں؟ آج دے پروگرام بچ اسی اس موضوع تا گل کرساں، اور اسی موضوع تا گل کرنا واسطے اساں اپنے معزز مہمان کو دعوت دیتی ہے۔ حضرت مولانا قاضی اورنگزیب صاحب ضلع مانسہرہ بلکہ ہزارہ ڈویژن دے ممتاز اور جید عالم دین ہیں۔ میں سارے تو پہلے قاضی صاحب نے شکریہ ادا کردا کہ قاضی صاحب نے بہت مہربانی استی دعوت ہوتا استے پروگرام بھی تشریف لائیں۔ سب تو پہلے میں قاضی صاحب نے تا حقوق والدین دے حوالے نال یہ سوال کرساں کہ قرآن اور حدیث دی روشنی بچ شریعت سن والدین دے جڑے حقوق کو بیان کیتے ہیں انہوں تا ذرا تفصیلی روشنی پا چھوڑی۔
نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جناب بھائی مفتی محمد حنیف صاحب تساں دا بہت بہت شکریہ کہ تساں مکو دعوت دیتی، اس قابل سمجھیا، دین دی گلاں دین دیاں اس وچ، اور اس گل دا استفسار کیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن بنی نو انسان تے والدین دے کے حقوق لازم کیتے ہیں۔ جس طرح تساں خود اپنی گل بے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منعم حقیقی ہیں، ساری کائنات کو پیدا کرنا والی ذات رب کائنات تھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا بڑا احسان اے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کو دنیا دی اور بنی نو انسانیت دی تعلیم و تربیت واسطے دنیا میں بھیجیا ہے۔ بنی نو انسان بچ سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبیوں کو بعد سب دا جڑا حق ہے حقوق العباد بچ وہ والدین دے، اور والدین او حقیقی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی کہ جس کو اسی اپنی زبان بے اس گل نال تعبیر کر رکھتے ہیں کہ ماں پہ میٹھا میوہ، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ سن اساں کو عطا کیتا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، ان دا یہ آخنے حبیب کائنات نے اے فرمایا ہے، اے آخیا ہے بنی نو انسانیت کی تعمیر واسطے کہ کلکم من آدم والآدم من تراب، ساریاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی تو پیدا کیتا، آدم تو پیدا کیتا، اور آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی تو پیدا کیتا۔ تو سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز ہی والد تو کیتا۔ آدم علیہ السلام ساری کائنات واسطے بے حیثیت کے ہیں والد دی حیثیت، اور والد دی حیثیت تے ہونا دی وجہ نال انہاں دا بہت بڑا اکرام عزت ہے۔ پھر سب تو پہلے نبی بھی ہیں اور انسانیت تے محسن بھی ہیں، انسانیت گویا کہ پوری انسانیت انہاں کو آگے چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ دے یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہ عبادت کرو مگر کس دی؟ اللہ دی۔ عبادت اللہ کو بغیر کسی دی جائز نہیں، گویا کہ اللہ دا حق ہے۔ جس طرح ایک حدیث پاک وچ ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام کو سوال کیتا تے اللہ دے پیارے حبیب اے ارشاد فرماؤ اساں کو دسو، اساں دی رہنمائی فرماؤ کہ ما حق اللہ تعالی علی العباد، کہ اللہ تعالیٰ دا حق بندیاں تے کی ہے، اور بندیاں دا حق اللہ تعالیٰ دی ذات تے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دا حق بندیاں تے یہ ہے کہ اس دی عبادت کیتی جو لے اور اللہ دی ذات نال کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور پھر بندیاں دا حق اللہ تعالیٰ دی ذات تے یہ لازم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دا یہ ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ دا ایک نظام فطرت ہے کہ جڑا اللہ تعالیٰ دی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت بچ لے چلن اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرماون، یہ اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دے اس فیصلے کو بعد کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ دا ہو گیا کہ عبادت اللہ دی، وبالوالدین احسانا، دوسرا حق جڑا بیان کیتا گیا وہ کس طرح بیان کیتا گیا؟ والدین دا، کہ والدین ہی انسان واسطے اس کائنات میں سب تو بڑی نعمت ہے، وہی اس کائنات واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دا ذریعہ، انسانی حیات دا ذریعہ۔ دیکھو دنیا بچ ہر انسان اپنی ماں کو پیدا ہوتا ہے اور ماں اٹھاندی ہے، وَحَمَلَتْ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، قرآن آتا ہے ماں اٹھاندی ہے درد در درد، یعنی تکلیفاں سہ کے ماں اپنے بچے کو پیٹ بچ 9 ماہ لے کے پھر دی ہے، پھر اس کو بعد جڑنا دی تکلیف برداشت کر دی ہے، اس کو بعد اس کو سنبھالنا دی تکلیف برداشت کر دی ہے، حتیٰ کہ ٹھنڈیاں راتاں بچ اور گرمی دیاں راتاں بچ جتھے مچھر وغیرہ تنگ کر دیں، جتھے سردی دیاں راتاں میں انسان کو سردی تنگ کر دی ہے، ماں آپ یعنی بچے دے پیشاب بچ ایک طرف ہو جاندی ہے لیکن بچے کو کس قدر کر دی ہے؟ سکی جائیتا کر دی ہے تاکہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہوئے، بیمار نہ ہوئے،
کوئی دوسرا طریقہ کار اختیار نہ کرے. خود ماں بھوکھی رہ جلدی ہے لیکن بچے کو کھلاندی پلاندی ہے. خود برداشت کر جلدی ہے ساریاں مصیبتاں لیکن اپنے بچے دے بارے بچ اپنی اولاد دے بارے بچ وہ مصیبتاں برداشت کرنے واسطے کاری نہیں. اسی طرح والد ہے وہ ساری زندگی بیچارہ مطلب ہے مزدوری کردا ہے, محنت کردا ہے, ملازمت کردا ہے, صبح سویرے جاندا ہے, راتی بڑی دیر نال واپس آندا ہے. تجارت پیشہ ہے یا ملازمت پیشہ ہے یا وہ زراعت پیشہ ہے, سارے خون پسینے دی کمائی کس واسطے کردا ہے؟ اپنی اولادی واسطے کردا ہے. لہٰذا حضرت فقی ابو لیث سمرقندی یہ بھی فرما دیں کہ اللہ دی رہنمائی اگر فرض کرو نہ بھی ہوندی, حدیث رسول اللہ دی رہنمائی نہ بھی ہوندی کچھ بھی نہ, تاں بھی اوقلات ہے گل لازمہ سی کو والدین دی کے کرن اطاعت کرن کہ والدین سب تو بڑے محسن انسان. اللہ اور اس کے رسول دا حکم نہ بھی ہوندا تاں بھی اوقلات لازم ہے والدین اولاد ہوتا ہے واجب اور ضروری ہے کہ وہ بے حیثیت محسن والدین دی کے کرن شکر گزاری کہ دنیا وچ آنا دا سبب اور ذریعہ ہے. اسی واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جڑا لوکاں دا شکریہ ادا نہیں کردا وہ اللہ دا کی کرسی. اور لوکاں وچ سب تو بڑے محسن کون ہیں؟ ماں پہ. انسان دے ماں اور انسان دے پے. ماں اور پے ایک ایسی چیز ہے جڑی تبدیل نہیں ہوتی. بیوی فرض کرو بندہ طلاق دے دوئی آکتی ہے, بالکل. اولاد دوسری بیوی کو بھی ہو سکتی ہے. اور بھی دنیا دی چیزاں مثلا مکان ہے کہہ رہے کہ جائی بھی نہیں تو دوئی جائی خرید سکتا ہے, زمینداری ایک جائی نہیں دوئی جائی کر سکتا ہے, ملازمت ایک نہیں تو دوئی کر سکتا ہے, لیکن ماں تے پے تبدیل نہیں کر سکتا. ماں اور پے ایک واحد شے ہے کہ جڑی تبدیلی نہیں کرتی. ماں بھی ایک اسی پے بھی ایک اسی. لہذا اوقلات لازم ہے کہ او والدین دی خدمت اور اطاعت کرن شریعت امر تو بغیر بھی. لیکن شریعت کتنی پیاری شریعت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جس استی بڑی سونی رہنمائی کی تھی. فرمایا وبالوالدین احسان, والدین نال کے کرو احسان کرو. اور احسان دا نتیجہ یہ ہے کہ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, اے جا لفظ بھی انہوں کو نہ ہو کہ جس کی وجہ نہ انہوں کو تکلیف ہوئے. حتیٰ کہ فقہاء کرام یہ لکھیا ہے کہ اگر لفظ اف کسی زبان وچ سبب بنے مصیبت یعنی تکلیف تا تو وہ لفظ اف آخنا بھی ٹھیک نہیں. اف آخنا بھی ٹھیک نہیں, یعنی اف تک مانا جی ہاں کرنا, ہاں یعنی والدین دے سامنے ہاں بھی نہ کرو, لفظ ہاں یا ایجا لفظ بھی نہ آخو جس کی وجہ نال انہاں دی تھوڑی بے ادبی ظاہر ہوندی ہوئے, اور بے ادبی والدین دی کسی صورت میں جائز نہیں. دوئی گل یہ ہے کہ اللہ گناہ کبیر ہے, جی گناہ کبیر ہے, بالکل بہت بڑا گناہ ہے. حتیٰ کہ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخط الرب فی سخط الوالد, اللہ تعالیٰ دا غصہ والد دے غصے بچ ہے, والدین دے غصے بچ ہے. لفظ والد فرمایا لیکن والدین دونوں اس بیان ہیں, شراح حدیث لکھتے ہیں. اسی طرح رب دی رضا والد دی رضا بچ ہے. والد اگر راضی ہے والدہ راضی ہے تو رب راضی ہے. اگر والد اور والدہ ناراض ہیں تو گویا کہ رب بھی ناراض ہے. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جی رہنمائی فرمائی کہ اما یبلغن عندک الکبر, اگر انہاں بچوں بڑھاپے کو کوئی ایک پہنچ گچ ہے. یہ بڑھاپے دی قید بطور یعنی اقسم دے لگائی گئی ہے بطور اصطلاحی گئی ہے سمجھانا واسطے کہ والدین بڑھاپے میں زیادہ خدمت محتاج ہونے. پھر جدوں بڈیرے ہو جلن ماں پہ تو بڈیرے آدمی دی طبیعت بھی تھوڑی کہ ہو جلدی ہے, سختی آ جلدی ہے. اولاد کو آخیا گیا اولاد چونکہ جوان ہو جلدی ہے, والدین چونکہ بڈھے ہو جلدے ہیں, اور بڈھا آدمی بچیاں دی طرح دی طبیعت ہو جلدی ہے, وہ بچیاں دی طرح سوالات وغیرہ کر دے تو جوان اولاد کو بھی حکم ہے کہ وہ والدین دی اس سختی کو بھی کہ کرن برداشت کریں. اس واسطے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جوانی میں والدین دی جڑاں کے کردہ جو ہے بےزتی کرے یا بدتمیزی کرے اگر والدین جوان ہوں, لیکن جوان چونکہ قابل برداشت ہونے اور بڈیرے قابل برداشت نہیں. اس وجہ سے فرمایا انہوں نے بچو ہے کہ یا دونے بڈیرے ہو جلن, بڑی عمری کو پہنچ چلن, وڈیرے ہو جلن, بڑی عمری کو پہنچ چلن, بڑے ہو جلن, تو فلا تقل لهما اف ولا تنهر, انہیں اف بھی نہ ہو, چڑکو بھی نہ, انہیں برا لفظ بھی نہ ہو, بڑے پیار نال محبت نال اما جی میں ڈیوٹی تے جاواں, ابا جی میں ڈیوٹی تے جاواں, تساں دی طرفوں اجازت ہے. سب تو پہلے آوے بندہ تو سلام کس کو کرے؟ والدین کو. پھر آ کے بیٹھے اما جی تستی کیا جی دیہڑ گزری, ابو جی تستی کیا جی دیہڑ گزری, تساں کو کوئی تکلیف تے نہیں ہوئی, کڑیاں سو تساں کو روٹی وقت تے دتی ہے, بچیاں سو تستی خدمت تے کیتی ہے, تستی دوائی وغیرہ دا خیال تے رکھیا ہے. یہ ساری چیزاں اس انداز میں پوچھا ہے, یہ انہوں دی رحم دلی دا کہ اسی سبب اسی, اور والدین راضی ہو گئے رب راضی ہو گیا. کئی صاحب تستی بہت بہت مہربانی, تسی استی دعوت استی پروگرام بچ شریک ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ تساں جزائے خیر دے. ناظرین اسی نال آج دے اس پروگرام دا وقت ختم ہو رہے ہے. میں اگلے پروگرام تک تساں کو اجازت کنساں. اللہ حافظ.